بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہیر کا چہرہ تاریک ہو گیا، وہ خاموش ہو گئی۔ شاید یہ طے کرنا اس کے لیے مشکل ہو گیا تھا کہ اب وہ مجھ سے کیا کہے، مجھے تسلی دے، مجھ سے ہمدردی کرے یا کہے کہ لعنت بھیج، اب شادوں کے نام پر اس کے ساتھ کچھ بھی ہو تجھے کیا اس نے ایک بار بھی سوچا تیرے لیے؟ وہ میرے جذباتی انتشار کی وجہ سمجھ گئی تھی۔ لا تعلق ہونے کے باوجود میں شادوں کے طلسم خیال کا اسیر تھا، نہ چاہنے کے باوجود اسے چاہتا تھا۔ میرے زخم ابھی بھرے نہیں تھے، شادوں کا نام آج بھی مجھے بے قرار کرتا تھا۔ ہیر نے بڑی ہوشیاری سے موضوع بدل دیا۔ سودا ہو گیا؟ ہاں ہو گیا، انشاءاللہ اسی مہینے میں قبضہ بھی مل جائے گا، پھر جناب علی ہیر کلینک ہو جائے گا۔ ہیر کلینک اینڈ اسپتال۔ رانجھے نے ہیر کے اشارے کو سمجھ لیا۔ اب نیا بورڈ بھی بنوانا پڑے گا 20 فٹ کا، اور اوپر والی منزل دیکھ کے تو دل خوش ہو جائے گا تیرا۔ 4 کھلے ڈلے کمرے ہیں، سامنے ویڑا، اوپر اپنی چھت، کبوتروں کی چھتری بھی لگی ہے۔ ہیر نے بے تاب لہجے میں کہا، مجھے ایک نظر دکھا کے لا رانجھے۔ ہاں کیوں نہیں، کیوں پتر جی، کیا خیال ہے؟ اب او بھائی ہیرے، یہ سب کمال ہے اس کا، اسے دعائیں دے۔ ہائے، اس کے لیے تو میں جتنی دعائیں کروں کم ہیں۔ اس نے مجھے سینے سے چمٹا کے پیار کیا۔ چل پتر، تو آرام کر لے، تھوڑی دیر میں چائے بنا کے لاتی ہوں، چائے پی کے چلیں گے۔ اس وقت تک میں بھی سنبھل گیا تھا۔ ضرور چلیں گے ماسی، بلکہ ابھی اسی وقت چلتے ہیں۔ چائے کا کیا ہے، باہر پی لیں گے۔ باغے جناب میں پئیں گے، سموسے بھی کھائیں گے۔ وہ خوش ہو گئی۔ ہیر ایک سیدھی سادی، جاہل اور گھریلو قسم کی عورت تھی، مگر اس کی سب سے بڑی دولت تھی وہ قناعت، آسودگی اور فطری نیک دلی، جس نے اسے احساس محرومی کے ہر دکھ سے بچا رکھا تھا۔ ورنہ اس کے پاس کیا تھا؟ اس نے کبھی خوشحالی کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے پاس ایسے کسی چھوٹے سے گھر کی چھت کا سایہ نہیں تھا جسے وہ حقیقی معنوں میں اپنا کہہ سکے۔ خانہ بدوشی میں وہ ایک جگہ سے اٹھائے جاتے تھے تو دوسری جگہ جا بیٹھتے تھے۔ شادی ہوئے ایک زمانہ بیت گیا تھا، مگر اس کی گود خالی تھی اور خالی ہی رہی۔ اس نے کبھی رانجھے سے کچھ نہ ہونے کا گلہ نہیں کیا تھا۔ وہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنے والی عورت تھی۔ میرے آنے کے بعد اچانک ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا تھا۔ انہیں وہ خوشیاں مل گئی تھیں جن کا وہ انتظار بھی چھوڑ چکے تھے۔ میرے ساتھ نئی خریدی ہوئی عمارت کا معائنہ کرتے ہوئے ہیر اتنی پر اعتماد تھی کہ مجھے وہ ایک نئی عورت لگی۔ وہ میرے ساتھ اسی غرور سے سر بلند چلتی رہی جیسے ہر جوان اور لائق بیٹے کی ماں چلتی ہے۔ غیر ارادی طور پر اس نے ایک ہاتھ میرے کندھے پر رکھ لیا تھا اور مسلسل بول رہی تھی، یہ کیا ہے، یہاں یہ نہیں ہونا چاہیے، یہاں یہ ہوگا۔ رانجھے، بڑا کام ہے یہاں تو۔ کیا حال ہو رہا ہے پلستر کا، اور کیا منحوس رنگ ہے دیواروں کا، پیلا زرد۔ اچھا بھلا آدمی یرکان کا مریض نظر آنے لگے۔ صوفی نے متعدد اعتراضات کو مسترد کرنے اور حقائق کو خوبی قرار دینے کی فضول سی دفاعی کوشش کی، مگر ہیر نے اسے ڈانٹ کے خاموش کر دیا۔ رہنا تم نے ہے یا ہم نے؟ تم نے تو عشر نشر کر رکھا ہے گھر کا، ہم نے تمہاری مجبوری کو دیکھتے ہوئے اس کھنڈر کے 2.5 لاکھ دے دیے۔ تم کو جانا تھا دبئی، اب اسے ٹھیک کریں گے تو یہ بندوں کے رہنے کے لائق ہوگا۔ صوفی خون کے گھونٹ پی کے چپ ہو گیا، ورنہ پوچھتا کہ پہلے یہاں بندے نہیں تو کیا کھوتے رہتے تھے؟ چلتے چلتے ماسی نے ایک ایسی بات کہہ دی کہ سیل ایگریمنٹ نہ ہوتا تو شاید سودا منسوخ ہو جاتا۔ یہ کیا ہے؟ شاہین منزل کون ہے یہ؟ شاہین تمہاری بیوی یا بیٹی؟ صوفی نے تل ملا کے کہا، علامہ اقبال کا شاہین۔ ہم تو یہاں لکھوائیں گے ناصر منزل۔ قصر ناصر ڈاکٹر رانجھا نے تجویز پیش کی، یا ناصر محل؟ یہ نہیں ہو سکتا، صوفی پیر پٹک کے بولا۔ کیوں، کیسے نہیں ہو سکتا؟ ہیر نے کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے للکارا۔
جب میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہو سکتا تو نہیں ہو سکتا، بے شک تم سودا مت کرو۔ صوفی چراغ پا ہو گیا، یہ شرط ہے میری۔ سودا تو ہو گیا صوفی صاحب، میں نے کہا، اور معاہدے میں ایسی کوئی شرط آپ نے نہیں رکھی، اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ چلانے لگا، کیسے نہیں ہو سکتا، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، نہ مجھے بتا کیا کرے گا تو؟ ہیر اڑ گئی، تو قبضہ دے ہمیں اور پھٹاں کھا، بعد میں ہم کچھ بھی کریں۔ سب سے پہلے میں لکھواؤں گی ناصر محل، اور تو نزدیک آیا نا تو اوپر سے اینٹ ماروں گی تیرے سر پر۔ بے بس اور مجبور صوفی بال نوچتا دم دم سیڑھیاں چڑھ گیا۔ ہیر رانجھا کے دل میں میرے لیے ممتا اور شفقت، پدری کے جذبات کا طوفان سا اٹھ رہا تھا۔ میرا احسان وہ اسی دن سے تسلیم کرتے تھے جب میں نے انہیں بے سر و سامانی اور دربدری سے بچایا تھا۔ میں ایک رات اجنبی مہمان بلائے جان بن کے وارد ہوا تھا، لیکن صبح ہونے تک میری حیثیت غیب سے نمودار ہونے والے فرشتہ رحمت جیسی ہو گئی تھی۔ کارپوریشن والوں نے قانونی کارروائی کرتے ہوئے وہ پوری بستی بلڈوزر چلا کے زمین بوس کر دی تھی جس پر لوگ برسوں سے ناجائز قبضہ لیے بیٹھے تھے، اور اسی میں ہیر رانجھے کا گھر بھی نیست و نابود ہو گیا تھا۔ اس وقت انہیں سر چھپانے کا یہ ٹھکانہ فراہم کر کے میں نے اس رشتے کی بنیاد رکھی تھی۔ پہلے میرے لیے ان کے دل میں شکر گزاری اور احسان مندی کے جذبات تھے، وہ میری دل سے عزت کرتے تھے اور مجھ سے ڈرتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے تعلق میں جذبات کی وابستگی شامل ہوتی گئی، اور آہستہ آہستہ بالکل نامعلوم طریقے پر ہم ایک دوسرے کو سمجھنے لگے، ایک دوسرے کے قریب آنے لگے اور ایک دوسرے کی ضرورت بنتے گئے، یہاں تک کہ ہم ایک خاندان کے افراد کی طرح ہو گئے۔ آج اچانک میرے ساتھ ان کا رشتہ خون کے رشتوں سے زیادہ اہم اور مضبوط ہو گیا تھا۔ میں نے جو کچھ کیا تھا نیک نیتی سے کیا تھا، اس کے لیے مجھے کوئی تردد نہیں کرنا پڑا تھا، اور نہ میں نے اپنی دن رات کی محنت سے جمع کی ہوئی خون پسینے کی کمائی صرف کی تھی۔ جیسا کہ رئیس نے کہا تھا، میں نے ایک ہاتھ سے وصول کیا تھا اور دوسرے ہاتھ سے انہیں دے دیا تھا۔ در حقیقت جو ہاشمی صاحب نے مجھے دیا تھا وہی میں نے ہیر رانجھے کو بخش دیا تھا، کیونکہ میں اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہاشمی صاحب نے وہ مکان میرے نام کرنے کا فیصلہ کیوں کیا تھا، جس کی ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن ایک ناپسندیدہ چیز کو ناگواری سے قبول کرتے ہوئے کسی اور کے حوالے کرنے کا یہ عمل میرے نامہ اعمال میں بہت بڑی نیکی بن گیا تھا، ایک احسان عظیم ہو گیا تھا، اور اس نے ہیر رانجھے کو ان کی عمر رائگاں کے سارے خوابوں کی دوہری تعبیر کی خوشی عطا کر دی تھی۔ انہیں ایک فرشتہ سیرت، سعادت مند اور خدمت گزار، کماؤ اور ہر لحاظ سے قابل فخر پلا پلایا جوان بیٹا مل گیا تھا، جس نے انہیں صاحب جائیداد ہونے کا غرور بھی دیا تھا اور ان پر مستقبل کی کامیابی اور خوشحالی کے دروازے بھی کھول دیے تھے۔ میں بھی نقصان میں نہیں رہا تھا۔ مجھے جو خوشی ہیر رانجھا کو خوش دیکھ کے ملی وہ میں 2.5 لاکھ روپے میں بھی بازار سے نہیں خرید سکتا تھا۔ اس سے بڑھ کر ہیر رانجھا کے جذبات تھے۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے بالآخر میں اپنے گھر پہنچ گیا ہوں، مجھے میرے ماں باپ مل گئے ہیں، میں لاوارث نہیں رہا۔ وہ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں جتنی میرے اپنے والدین اور سب والدین کرتے ہیں۔ تاہم اس سوال کی خلش اپنی جگہ تھی کہ میں کون ہوں، اور جنہوں نے مجھے پیدا کیا تھا وہ ہیں تو کہاں ہیں؟ ہیر رانجھا کا بس چلتا تو وہ مجھے ایک لمحے کے لیے اپنی نگاہ سے اوجھل نہ ہونے دیتے۔ انہیں ڈر تھا کہ شادوں کا اسیب ابھی تک مجھ پر سوار ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں پھر دیوانگی کے کسی دورے میں کچھ کر بیٹھوں، پھر گھر سے غائب ہو جاؤں یا کسی حادثے کا شکار ہو جاؤں۔ لیکن میں بیکار گھر میں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ امتحان کا رزلٹ آنے میں 2-2.5 مہینے تھے، اور یہ وقت ماسی ہیر سے باتیں کر کے بلکہ اس کی کبھی نہ ختم ہونے والی باتیں سن کے کاٹنا کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ ایک رات تو انہوں نے مجھے کہیں نہیں جانے دیا۔ رانجھے نے ہیر کو سمجھا دیا تھا کہ آج اس نے شادوں کے بارے میں کوئی اچھی خبر نہیں سنی، پتہ نہیں باہر جا کے یہ کیا کرے۔ ہیر نے فوراً اعلان کر دیا کہ وہ رات کو ایک خصوصی دعوت کے لیے ککڑ روسٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ صبح وہ میرے ساتھ داتا صاحب کے دربار جائے گی اور چادر چڑھائے گی۔
دوپہر کو میاں پیر صاحب کے مزار پر لنگر تقسیم کرے گی، ظہر اور عصر کے درمیان قرآن خوانی کا پروگرام ہوگا اور اس کے بعد میلاد شریف، پھر رات کا کھانا جس میں محلے والے بھی شریک ہوں گے اور کچھ یتیم خانے سے 60 بچوں کو بھی لانا ہوگا۔ تو نے جانا نہیں ہے کہیں، یہ سارے کام میں اکیلی نہیں کر سکتی، میں جا کے محلے کے ہر گھر میں کہہ دوں گی، مگر باہر کا انتظام تو تجھے ہی کرنا ہے۔ ہیر نے فرمان جاری کر دیا، رانجھا تو ہڈ حرام کسی کام کا نہیں۔ پتر جی، اس پاگل کی بچی کو سمجھاؤ کہ ہم مرد ان چکروں میں پڑ جائیں تو کما کے کون لائے گا؟ مجھے کلینک نہیں جانا۔ رانجھا بولا، ایک دن نہیں گیا تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ 2 دن ہو جائیں گے، آج بھی نہ جانے کتنے مریض مایوس ہوئے ہوں گے۔ وہ بولا، ویسے تو موت کا ایک دن متعین ہے، لیکن آج میرے نہ جانے سے خدا نخواستہ کوئی لا علاج اللہ کو پیارا ہوا تو اس کا گناہ لکھا جائے گا میرے نامہ اعمال میں۔ میں تو کہتی ہوں کہ آج تیرے نہ جانے سے کسی کی قضا ٹل گئی ہوگی۔ ہیر نے کہا، قضا بھی لاتی ہے بے وقوفوں کو، تیرے جیسے ڈاکٹر کے پاس۔ اس سے پہلے کہ ان کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑتی، میں نے ریفری کی طرح مداخلت کی، ماسی تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، صبح میں تمہارے ساتھ داتا دربار بھی جاؤں گا۔ رانجھا بھی جائے گا؟ میں نے کہہ دیا، جاؤں گا، لیکن اس کے بعد سیدھا کلینک جاؤں گا۔ رانجھے نے کہا، میں نے کہا تم ختم قرآن کراؤ، میلاد کراؤ، سارا انتظام میں کروں گا، شامیانے، کناتیں، شیرینی، پلاؤ، زردے کی دیگ پکوانے کا بندوبست بھی ہو جائے گا، مگر ایک کام میں نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، ہائے، اب ایسا کیا کام رہ گیا ہے؟ وہ حیران ہو کے بولی، میں یتیم خانے سے 60 بچوں کو کھانے کے لیے یا پڑھنے کے لیے نہیں بلاؤں گا۔ میں نے کہا، وہ کیوں؟ نیکی ہے یہ بھی۔ یہ نیکی نہیں ماسی، برائی ہے بہت بڑی۔ میں نے تیز لہجے میں کہا، تو نہیں جانتی مگر میں جانتا ہوں، کیونکہ میں یہ ذلت دیکھ چکا ہوں، برداشت کر چکا ہوں، اس کی اذیت۔ میں خود بھی جاتا تھا خیرات کھانے، بڑے بڑے دولت مند یتیموں کو بلا کے ہمارے ہاتھوں میں سپارے تھما دیتے تھے کہ لو پڑھو ہمارے جہنمی گناہ گار باپ یا دادا کی بخشش کے لیے، زبردستی پڑھو۔ یہ بات کہتا کوئی نہیں تھا، مگر کیا جاننے والے نہیں جانتے ہوں گے کہ مرنے والا ساری عمر کیا کرتا رہا تھا۔ ہم واقعی زبردستی پڑھتے تھے، ہمیں اس کے گناہ ثواب، بخشش اور عذاب سے کیا، جس کا نام تک ہم نہیں جانتے۔ ہماری ساری دلچسپی اچھے مرغن کھانے میں ہوتی تھی۔ اس کے لیے وہ لڑکے منتخب کیے جاتے تھے جو مولوی صاحب کو پسند ہوتے تھے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کیوں پسند ہوتے تھے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ وہ خوش آمدی، عیار اور چالاک قسم کے لڑکے ہوتے تھے یا خوبصورت لڑکے۔ ہم میں سے بہت کم پڑھتے تھے، زیادہ تر کھانے کی خوشبو سے کھانا شروع ہونے کے انتظار میں ہنستے رہتے تھے اور بڑبڑاتے رہتے تھے۔ آدھا ادھورا پڑھتے تھے، بغیر پڑھے صفحے پلٹ دیتے تھے اور سپارے پر سپارہ ختم کر کے اپنی افادیت ثابت کرتے تھے۔ ہم شرارتیں کرتے تھے، ادھر ادھر کی چیزوں کو دیکھتے رہتے تھے، آرائشی اشیاء، نوادرات، تصاویر، بیش قیمت فرنیچر، قالین اور پردے۔ ہم ایک دوسرے کو کوہنیاں مارتے تھے اور یوں باتیں کرتے تھے کہ لگتا تھا بلند آواز میں تلاوت کر رہے ہیں، اور پھر ندیدوں کی طرح کھانے پر ٹوٹ پڑتے تھے، ایک دوسرے سے بوٹیاں چھینتے تھے اور اتنا کھا جاتے تھے کہ ہضم نہیں ہوتا تھا۔ نہیں ماسی، میں وہ سب پھر نہیں کر سکتا۔ دیکھو یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، ہم خوش ہیں تو خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے خود ہمیں ہی کچھ کرنا چاہیے۔ میں تمہارے ساتھ ساری رات شکرانے کے نفل پڑھوں گا، ہم سب مل کے قرآن ختم کر لیں گے۔ ہیر رانجھا دم سادے میری بات سن رہے تھے۔ میری آواز بہت اونچی ہو گئی تھی اور میں شدت جذبات سے دکھی ہو گیا تھا۔ ماسی نے نرمی سے کہا، چل جیسے تیری مرضی۔ رانجھا بولا، تمہاری بات 16 آنے سچی پتر جی، لیکن یتیموں اور مسکینوں کا حق تو بنتا ہے۔ بالکل بنتا ہے، آپ کسی ایک یتیم خانے کا انتخاب کر لیں، وہاں سب بچوں کی دعوت کر دیں، سب کے لیے کپڑے بنوا دیں، کسی کو یہاں پڑھنے کے لیے مت بلائیں۔ پہلے میں تماشا تھا، اب تماشائی بن کے خود اپنی نظر سے گرنا نہیں چاہتا۔ میں نے کہا،
دوسرا دن بڑی مصروفیت میں گزر گیا۔ ہم ایک ساتھ داتا صاحب کے دربار گئے، جہاں ہیر نے بڑی عقیدت سے چادر چڑھائی، 101 روپیہ نذرانہ ڈالا اور آدھا گھنٹہ ہاتھ اٹھائے آنکھیں بند کیے دعائیں مانگتی رہی۔ میں اسے دوسری طرف عورتوں والے حصے میں اپنی ساری دعائیں میرے لیے وقف کرتے دیکھتا رہا۔ اس میں میرے لیے بڑی راحت تھی اور تسکین تھی۔ احساس کا یہ تجربہ میرے لیے نیا تھا اور روح کو طمانینت سے سرشار کرنے والا تھا۔ باقی دن میلاد شریف اور محلے والوں کی دعوت کے ہنگامے میں گزرا، جس کا سارا انتظام کرتے ہوئے میرا تھکن سے برا حال ہو گیا۔ یہ سارا خرچ ماسی ہیر نے خود برداشت کیا۔ اس نے مجھ سے 1 پیسہ بھی لینے سے صاف انکار کر دیا۔ جو تو نے کرنا تھا کر دیا، کچھ مجھے بھی کرنے دے۔ تیسرے دن موقع پاتے ہی میں نکل کھڑا ہوا۔ رئیس کا ملنا کچھ طے نہیں تھا، مگر وہ مجھے بیٹھک میں مل گیا۔ آ پیارے، کہاں اڑتا پھر رہا ہے؟ میں نے کہا، وہ پیر صاحب کدھر گئے؟ یہاں تو نقشہ ہی بدلا ہوا ہے۔ رئیس نے کہا، ہمارا ابے اصل نقشہ تو یہی ہے، درگاہ نہیں، یہ جلوہ گاہ ہے، جلوے ہی جلوے ہیں، دیکھو اور جی جلاؤ، اور حلوے ہی حلوے۔ اس کے سامنے تاش کے پتے تھام کر بیٹھا ہوا نوجوان بولا، کھاؤ تے جان بناؤ۔ ان دونوں کی بات غلط نہیں تھی۔ دیواروں پر ملکی اور غیر ملکی فلم ماڈلز کے علاوہ ایسی خواتین کی رنگین تصاویر کے جلوے بکھرے پڑے تھے جو اپنے حسن و شباب کی جلوہ نمائی میں کسی انتہا کی قائل نہ تھی۔ ایک پلیٹ میں جو تھال جیسی تھی، چنے کی دال کا حلوہ گھی میں تیر رہا تھا یا گھی حلوے میں تیر رہا تھا۔ شانو لایا ہے ابھی ابھی اپنی ہی درگاہ سے۔ رئیس 3 پتوں کے کھیل میں شریک تیسرے شخص کی طرف اشارہ کیا۔ تو ملا ہے ان سے پہلے، یہ بوبی ہے حرامی نمبر 1، اور یہ شانو، یہ بھی حرامی نمبر 1 ہے، یہاں کوئی کسی سے کم نہیں۔ بوبی نے کہا، باقی لوگ کہاں ہیں؟ چاچا پتنگ باز اور سراج؟ میں نے کہا، سراج تو ابھی ابھی گیا ہے کپڑے لانے کے لیے۔ چاچا کا ڈرامہ اچھا چل گیا تھا، اس نے ڈیرا منتقل کر دیا شالامار باغ سے آگے بڑی موقع کی جگہ ہے، بزنس اچھا چلے گا۔ ہم سب وہیں مصروف تھے، ابھی آئے ہیں، پیر صاحب کے ساتھ جانی جن ہے بس۔ میں نے سر ہلایا، اچھا تو چھوڑ یہ تاش، میرے ساتھ چل، مجھے باتیں کرنی ہیں کچھ تجھ سے۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ مجھے پتا تھا آج سالے پتے اچھے آ رہے تھے، تو اپنا یار آ گیا رنگ میں بھنگ ڈالنے۔ بوبی نے پتے پھینک دیے۔ اوئے تو یار ہے اس کا، تو ہم کون ہیں؟ بوبی 100% ٹھیک کہتا ہے، شانو نے کہا۔ ایسی کون سی بات ہے اس کے بارے میں جو ہم نہیں جانتے، اور ہماری کون سی بات اس سے چھپی ہوئی ہے؟ یہ یہاں آتا ہے تو پھر یہاں بیٹھ کے بات کیوں نہیں کر سکتا؟ بوبی نے سر ہلایا، اور تمہیں ہم سے چوری کوئی بات کرنی ہو تو مت آیا کرو یہاں۔ میں وہیں بیٹھ گیا۔ آئی ایم سوری، میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ ہم تم کو غیر نہیں سمجھتا، نہ تم سے کوئی بات چھپانا چاہتا ہوں۔ میں نے اس خیال سے کہا تھا کہ شاید تمہیں دلچسپی نہ ہو، اس طرح میں تم کو بدمزہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شانو ہنسنے لگا۔ ڈیئر سر، یہاں کوئی بور نہیں ہوتا، بوریت کا علاج ہے ہمارے پاس، لگے دم تو مٹے غم، بوبی بولا۔ شانو نے نعرہ لگایا، کھاؤ حلوہ تے دیکھو جلوہ۔ وہ سب تھال درمیان میں رکھ کے ہاتھوں سے حلوہ کھانے لگے۔ پیر دانسو کی خانگاہ پر آج کسی عقیدت مند نے لنگر تقسیم کیا تھا۔ اب ہر جمعرات کو قوالی کے بعد حلوے کی نیاز تقسیم ہوگی، رئیس نے بتایا۔ یہ دیسی گھی کی افراد والے حلوے کا اثر تھا کہ بوبی اور شانو پر 10 منٹ بعد ہی غنودگی طاری ہونے لگی۔ میں نے رئیس کو ڈاکٹر رانجھا کے عظیم الشان کلینک اور اسپتال کے بارے میں بتانا شروع ہی کیا تھا کہ وہ خراٹے لینے لگے۔ رئیس کے سوا کسی کو بھی میری بات سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی۔ جب خود رئیس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں تو ہم سراج دوبی کی کھلی ہوئی دکان سے گزر کے باہر آ گئے۔ پرانی انارکلی کے ایک ہوٹل میں بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے میں نے اسے باقی بات بتائی۔ وہ بہت خوش ہوا۔ یار، یہ تو نے ایسا کام کیا ہے کہ تیری تو مغفرت ہو گئی، ورنہ سالے وہاں بھی ہمارے ساتھ ہوتا جہنم کی بیٹھک میں، وہ بولا۔
پھر میں نے اسے ہاشمی صاحب کے ہارٹ اٹیک کے بارے میں بتایا۔ رئیس نے بڑی مایوسی کا اظہار کیا۔ ابے وہ منحوس بوڑھا گرد مرا نہیں، بڑا افسوس ہے یار شادو پریشان ہوگی۔ ابے باڑ میں گئی شادو، اور تو لکھ لے وہ ذرا بھی پریشان نہیں ہوگی۔ وہ تو چاہتی ہوگی کل کا مرتا آج مر جائے، اس کا قسم تو دوسرا کرے پھر مل جائے گا اسے ایسا ہی کوئی۔ اگر یہ سمجھتا ہے بیٹا کہ وہ لوٹ کر تیرے پاس آ جائے گی تو علاج کرا اپنے دماغ کا سالے، ایسی عورت سے خدا نے بچا لیا تجھے پیارے، شکر کر شکر۔ رئیس تلخ ہو کے بھڑک اٹھا۔ میں نے اخلاء میں دیکھتے ہوئے کہا پتہ نہیں ایسا کیوں ہوا۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ دیکھ ناصر، ایک بات مجھے بھی کہنی تھی تجھ سے۔ مجھے تیرے جانے کے بعد خیال آیا یہ مکان تو اسی کا ہے، تیرے دوست ناصر عظیم کا۔ ایک وقت تھا کہ تجھ پر بھوت سوار تھا اس کے قاتل چچا سے بدلہ لینے کا، لیکن اس وقت ہم کچھ نہیں کر پائے تھے۔ میں نے حیرانی سے کہا اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ خون تو آج بھی کھولتا ہے میرا اس منظر کے تصور سے جب میں نے اس کی خون آلود لاش دیکھی تھی۔